نابغ النور علی سوالات جبل فور، ایک میرے جیسے کمزور عالم دین کے بارے میں اعلی حضرت سے پوچھا گیا. سوال سنو، پورا شیشہ تمہیں نظر آئے گا، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 140. ایک سچا پکا سنی پابند مذہب و ملت، چلو یہاں تک اگلا اگرچہ ہم نہ صحیح تارک دنیا، دینی عالم، عالم باعمل، جو حکومت ترکی کو ایک عظیم الشان سلطنت اسلامیہ سمجھے اور اپنی متعدد تقریروں میں اس عظیم سلطنت اسلامیہ بلکہ ہر مصیبت زدہ مسلمان کی مدد و اعانت و حمایت اور اماکن مقدسہ کی صیانت و حفاظت ہر مسلمان پر بقدر وسعت و استطاعت ہر جائز و ممکن و مفید طریقہ کے ساتھ ضروری و لازم و فرض فرمائے، لوگ اس کے بار بار نہایت اصرار کے ساتھ اس امر کے استفسار پر کہ آپ ترکوں کی خلافت کو خلافت راشدہ کاملہ اور سلطان ترکی کو خلیفۃ المسلمین سمجھتے ہیں کہ نہیں، یعنی خلافت کے مسئلے پر لوگوں کا اس بندے سے جھگڑا ہو گیا ہے. ویسے سنی عالم دین ہے پکا، لیکن وہ جو یہ خلافت والا فتویٰ دیا ہوا نا گاندھی نے، اس کو نہیں مانتا. یہ کہتا ہے کہ ترک ٹھیک ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے، اماکن مقدسہ کی حفاظت کی بات اچھی ہے، لیکن وہ اس پہ نہیں آتا کہ یہ دین پر حملہ ہو گیا ہے اور سب کو چھوڑ کے ادھر نکل جاؤ، یہ وہ بات نہیں مان رہا. اعلی حضرت سے رحمت اللہ علیہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ اس عالم دین کا کیا حکم ہے. صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ میں بحمدی تعالی سنی ہوں اور ہمیشہ ہر حال میں تحقیقات سلف اور مسلمات اہل سنت و تصریحات محققین کا متبع اور امت مرحومہ کے اجماع و اتباع کے متوارث کا پابند رہا ہوں. یہی میرا مذہب ہے. وعروۃ الوثقی، مسئلہ خلافت عظمیٰ کے متعلق جو ایک ثابت محقق اور قطعی طے شدہ مذہبی قدیم مسئلہ ہے، میں احتیاط کے خلاف اتباع سلف پر ایک جدید اختراع خلف کو ترجیح دینے سے قاصر ہوں. انہوں نے کہا جو خلافت کے بارے میں اسلاف کا مذہب ہے میں وہ مانتا ہوں، یہ جو گاندھی والی گھڑی خلافت ہے نا، جدید اختراع، میں نہیں اسے مان سکتا، اس سے میں قاصر ہوں، یہ میری مجبوری ہے، باقی میں پکا سنی ہوں. اس لحاظ سے پوچھا گیا اب اس بندے کو کیا سمجھنا چاہیے، چونکہ اس کے خلاف لونڈے لوگ بڑی تقریریں کر رہے تھے کہ یہ ڈر گیا ہے، یہ بزدل ہے، یہ نکل نہیں رہا، یہ ہے وہ ہے، مسئلہ خلافت کا ہے، مکہ مدینہ کی حفاظت کرنی ہے اور انگریز کے خلاف جہاد ہے اور اسے ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو اعلی حضرت نے جواب دیا، سورت مستفسرہ میں عالم موصوف سراسر حق پر ہے. سراسر یعنی 100/100 نمبر، سراسر حق پر ہے. تو پھر لونڈوں کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے مخالفین گمراہ و ضال ہیں. اس کے مخالفین جنہوں نے اسے بے دین قرار دیا ہوا ہے وہ گمراہ و ضال ہیں. اب لفظ سنو، بلا شبہ حمایت سلطنت اسلامیہ و حفاظت اماکن مقدسہ میں وسعت و استطاعت کی شرط قرآن سے ہے. جب مکہ مدینہ کی حفاظت کام بڑا ہے، مگر جس میں وسعت تو اتنی ہو، طاقت تو اتنی ہو، چھڑا کانپور کی مسجد کی دیوار نہ سکے اور ٹکرائے کسی حکومت سے جا کر. دیکھو نا، اب ہم نے آواز بلند کی اور پھر بھی نکلے اور کل بھی آسیہ ملونہ کے خلاف جو ہم کر سکتے تھے برسرے پیکار بولے، مگر ہمارے ہاتھ میں کوئی پھندا ہے نہیں کہ جو ہم اس کو لٹکا سکے. مطالبہ پھر بھی کر رہے ہیں. اگر میرے پاس استطاعت ہوتی تو میں منٹ بھی نہ لگنے دیتا، لٹکا دیتا اس کو، لیکن مجھے علم کی ڈیوٹی تھی اور میں نے نہیں چھپایا اور کسی سزا سے نہیں ڈرا
اور فوراً جواب دیا. اور آج ہی نہیں، جب یہ سارے گونگے ہو کے بیٹھے تھے میں تو اکیلا ممتاز قادری کے حق میں نکل پڑا تھا. استطاعت کی شرط ہے. اعلی حضرت نے کہا کہ استطاعت کی شرط ہے، لہذا وہ عالم دین اگر تحریک خلافت کے لیے نہیں نکلا تو استطاعت نہیں. کہاں ہے 10,000 فوج، 2 لاکھ فوج، کہاں ہیں 2 لاکھ ٹینک کہ جا کے لڑ جائیں ان سے؟ اور اگر استطاعت نہ ہو تو پھر تو وہی صورتحال ہوگی فیض آباد والی. اعلی حضرت نے کہا ایک تو نیکی کا کام ضرور کرو، بڑا لازم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لیکن ایک تو وسعت شرط ہے اور استطاعت. نمبر 2، اس کے طرق میں جائز و ممکن و مفید، جائز ممکن اور مفید، یعنی جو طریقہ کرنا شریعت میں جائز تو ہو، یہ نہیں کہ کسی مباح کے لیے حرام کرو اور گاڑیاں جلا کے اور رستے بند کر کے ان کو اس انداز میں کہ سب کو ڈنڈے مار کے گاڑیوں میں زخمی کر کے اس کو عشق رسول کہو. آپ نے فرمایا کہ نہیں، طریقہ جائز بھی ہو اور پھر امکان میں بھی ہو، ممکن بھی ہو اور پھر مفید بھی ہو، کی تحدید شرع قویم و عقل سلیم ہے. یہ تینوں شرطیں ساتھ، جائز ہونا، ممکن ہونا اور مفید ہونا، یہ شریعت اور عقل دونوں کا تقاضا ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ امام احمد رضا آیت پڑھ کے اس مظلوم عالم دین کی حمایت کر رہے ہیں کہ جس کے پیچھے لونڈے لگے ہوئے تھے اور یہ کہ یہ دنیا دار ہے، یہ بزدل ہے، یہ پھر انگریز کے ساتھ ملا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میں سنی ہوں پکا، ساری زندگی میں فکر رضا پہ لڑتا رہا ہوں. یہ تو نہیں تم چونکہ خلافت کے لیے باہر نہیں نکلے لہٰذا یہ ہے وہ ہے. تو اعلی حضرت نے کہا عالم موصوف سراسر حق پر ہے اور اس کے مخالفین گمراہ و ضال ہیں. اور ساتھ ہی فرمانے لگے بر بنائے مذکور عالم دین کی شان میں جس کا مسئلہ پوچھا گیا، ناشائستہ الفاظ استعمال کرنے والوں کو یہی بس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کو کھلا منافق بتایا ہے. ایسوں کو کھلا منافق بتایا ہے.